করবো নিচে। جو کرنا ہوگا ہم کر لیں گے. اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اجلاس کے صدر محترم مولانا مظہر صاحب، مخصوص لہجے میں دعوت دین کا فریضہ انجام دینے والی آپ کے علاقے کی ایک عظیم شخصیت فضیلت الشیخ مولانا سلیم الدین مدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر معقر، معزز، محترم، ریسپیکٹڈ علماء کرام، معظم پور
تھانہ کلیا چک ڈسٹرکٹ مالدہ اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، بچوں، کل موسم کی خرابی کی وجہ سے جلسہ تو ہوا، لیکن جس شان و شوکت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ آج موسم خوشگوار ہے، آپ لوگ بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں یہاں آئے ہیں۔ مجھے کل جو باتیں میں نے کہی تھیں میں اسی آیت کو آج بھی میں نے پڑھا ہے اور اسی کو مجھے آگے بڑھانا ہے۔ موجودہ دور میں ہم انتہائی پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی کنٹری، دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام کے ماننے والوں کو سکون اور شانتی مل رہی ہو۔ عراق کا مسئلہ ہو، ایران کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، سیریا کا مسئلہ ہو، اردن کا مسئلہ ہو، لبنان کا مسئلہ ہو، مصر کا مسئلہ ہو، کویت کا مسئلہ ہو، یا خود سعودی عرب کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کو کہیں سکون نظر نہیں آتا ہے۔ یا یوں کہہ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الکلۃ علی قصتها، کہ ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان نوچ ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے دنیا کی ساری قومیں تمہیں نوچ ڈالیں گی۔ وقال قائل، ایک کہنے والے نے کہا، وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے، ہماری سنکھیا کم ہوگی؟ کیا اس وقت ہم تھوڑے سے ہوں گے؟ قال بل انتم کثیر، کہا نہیں، تم کم نہیں ہوگے، تم بہت زیادہ ہوگے، تمہاری سنکھیا کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم اس جھاگ کے مانند ہوگے، اس کوڑا اور کرکٹ کے طرح ہوگے جیسے سمندر میں سمندر کی موجیں اور سمندر کی لہریں کوڑا اور کرکٹ کو جہاں چاہتی ہیں ہانک لے جاتی ہیں۔ جیسے کچھ کوڑا پڑا ہے، کچھ گندگی پڑی ہے، ایک لہر آئی وہ ادھر چلی گئی، ادھر سے ایک لہر آئی کوڑا کرکٹ ادھر چلا گیا۔
تو جیسے کوڑا اور کرکٹ کو سمندر کی لہریں جہاں چاہتی ہیں وہاں لے جاتی ہیں، ایسے ہی دنیا کی ساری قومیں تمہیں اپنی انگلی پر نچائیں گی اور تم ناچو گے۔ اس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ تمہارے دلوں سے اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں میں جو تمہارا رعب و دبدبا بیٹھا ہے وہ نکال لے گا۔ کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبا، تمہاری طاقت جو بیٹھی ہوئی ہے ان کے دلوں میں، اللہ رب العالمین اس کو نکال دے گا۔ کل تک کافر ہماری مسجدوں کے پاس سے گزرتے تھے تو بارات بند کر دیتے تھے، بینڈ بند کر دیتے تھے۔ کیوں؟ مسلمانوں کو گانا پسند نہیں ہے۔ آج ہماری مسجدوں کے سامنے سے ان کے جلوس نکلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہماری ہوٹلوں میں ٹی وی چل رہی ہے، ہماری شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبا جو بیٹھا ہے وہ نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ وہن، صحابہ نے کہا وہن کیا ہے اللہ کے رسول؟ کمزوری کیا ہے؟ وہن پیدا کر دے گا، وہ کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دے گا۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے، جلدی مرنا نہیں چاہو گے، کیونکہ تمہیں ڈر ہوگا کہ اگر ہم مر گئے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے عملوں پر بھروسہ ہوگا ہی نہیں۔ اس حدیث سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم کیوں آج خوش نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک فتنہ ختم ہوتا ہے، دوسرا فتنہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ 25 سال، 30 سال، 40 سال ایک جھگڑے میں رہے ہم لوگ، نجی عدالت سے مقدمہ فیصلہ ہوا تو ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ سے مقدمہ نکلا تو سپریم کورٹ میں گیا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد کسی طریقے سے ہم خاموش ہوئے کہ چلو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کر دیا، جیسا بھی کیا، جو بھی کیا، چلو 30-40 سال کی ذہنی الجھنوں میں جو ہم تھے کہ مسجد ہے یا مندر، بابری مسجد ہے یا رام جنم بھومی، چلو فیصلہ ہو گیا، معاملہ ختم۔ ایک فتنہ ختم ہوتا ہے کہ دوسرا فتنہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ اب متھرا کا فتنہ اٹھا دیا گیا ہے، پھر کبھی کاشی کا فتنہ اٹھا دیا جائے گا۔ یہ تینوں فتنے ختم ہوں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ اٹھا دیا جائے گا۔ پوری زندگی لگتا ہے ایسا کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہے تب تک ہم لوگ اور ہماری آنے والی نسلیں انہی فتنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہیں گی۔ اور جن ملکوں میں یہ فتنے نہیں ہیں وہاں ہمارے آپسی فتنے کون کم ہیں کہ تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں۔ پاکستان کو دیکھ لیجیے آپ، وہاں مسجد مندر کا فتنہ نہیں ہے، لیکن وہاں ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ شیعوں کی مسجدوں پر سنی بمباری کر دیتے ہیں اور سنیوں کی مسجدوں پر شیعہ بمباری کر دیتے ہیں۔ کوئی اس کا امام کو مارے ڈالتا ہے، کوئی اس کی امام کو ختم کر دے رہا ہے۔ عراق اور ایران کی اپنی ایک جنگ دیکھیے، سیریا دیکھ لیجئے، فلسطین کا حال دیکھ لیجئے۔ دنیا کے کسی بھی چپے میں اگر آپ جائیں تو مسلمان آپ کو خوش نظر نہیں آئے گا، اور اس کی وجہ اگر تلاش کریں، اس کا ریزن اگر آپ تلاش کریں تو قرآن اس کا ریزن صرف ایک بتاتا ہے، بس
سینکڑوں ریزن نہیں ہے اس کے، 2 4 ہوں، 10 12 ہوں، 50 60 ہوں، تو چلو ہم کس کو دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے ایک ریزن ہے، تم کاسہ گدائی لے کر چوکھٹ پر بھیک مانگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو۔ مسلمانوں، تمہیں ہم نے بھیک کا کٹورا نہیں دیا ہے کہ تم سب سے بھیک مانگتے پھرو۔ ہم نے کہا تھا کہ تمہیں بلندی دیں گے، تمہیں عزت دیں گے، تمہیں ہم حاکم بنائیں گے، تمہیں ہم سردار بنائیں گے، تمہیں ہم اونچا رکھیں گے، تمہیں ہم پاور دیں گے، تمہیں ہم طاقت عطا کریں گے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن ہماری ایک شرط تھی، اور شرط یہ تھی کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومنوں تم غم نہ کرو۔ کتنا صاف اللہ کا وعدہ ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا، مسلمانوں تم غم نہ کرو، مسلمانوں تم مایوس نہ ہو جاؤ۔ لا تہنوا ولا تحزنوا، مسلمانوں تم غم نہ کرو، مسلمانوں تم مایوس نہ ہو جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں عزت بخشیں گے، ہم تمہیں دنیا کا سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ باعزت انسان بنائیں گے۔ عزت تمہارے قدموں کے نیچے ڈال دیں گے، دنیا تمہاری عزت کرے گی، تمہاری قدم بوسی کرے گی، تمہارے پیروں پہ گرے گی، تمہارے بنا کوئی کام نہیں ہوگا۔ ان کنتم مومنین، لیکن ایسا کب ہوگا؟ جب تم پہلے ایمان والے بن جاؤ، پہلے تم مومن بن جاؤ۔ آج ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان والے بھی نہیں ہیں۔ کتنا صاف جملہ کہا ہے۔ جب شرط ہی پوری نہیں ہو رہی ہے تو اللہ اپنا وعدہ کیوں پورا کرے؟ مولانا جرجی صاحب، ہم شام کو آپ کے ہاں کھانا کھلائیں گے، ہم کھانا تب کھلائیں گے جب آپ میرے گھر پہ آؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ ہم کھانا تب کھلائیں گے جب تم میرے گھر پر آؤ گے۔ جرجی صاحب جلسے کے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور سلیم الدین صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ کھانا کھلائیں، کیوں نہیں کھلا رہے ہو؟ سلیم الدین صاحب کہہ رہے ہیں مولانا صاحب میں نے شرط لگائی تھی کہ جب میرے گھر پہ آؤ گے تب کھلائیں گے، اسٹیج پہ تھوڑی ہم نے وعدہ کیا تھا۔ جرجی صاحب کہہ رہے ہیں میں بھوکا ہوں، سلیم الدین صاحب کہہ رہے ہیں مر جاؤ، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے، میرے گھر آؤ گے تب کھلاؤں گا۔ اور ظاہر ہے جرجی صاحب نے اس شرط کو پورا نہیں کیا تو سلیم الدین صاحب بھی اس بات کے مجاز نہیں ہے کہ وہ ہمیں کھانا کھلائیں۔ اللہ نے کہا ہم تمہاری نماز قبول کریں گے، شرط یہ ہے کہ تم اچھی طریقے سے وضو بناؤ۔ جرجی صاحب ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے تھے، 12 بجے اٹھے، اذان کی آواز 12:15 بجے آئی اور مسجد میں ایسے ہی گھس گئے۔ کسی نے کہا جرجی صاحب نماز پڑھ لی، جی پڑھ لی، قبول نہیں ہوئی، کیوں؟ تم نے وضو ہی نہیں بنایا۔ اچھا میں 4 اور پڑھ لیتا ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں 4 4 8 پڑھ لی پھر بھی قبول نہیں ہوئی۔ اچھا میں 4 اور پڑھ لیتا ہوں۔ جھنجلا گیا کہنے والا، کہنے لگا 4 4 کیا 4000 بھی پڑھ ڈالو تو قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ تم نے وضو نہیں بنایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آپ کی نماز قبول ہو تو پہلے وضو بناؤ۔ اللہ کہتا ہے تمہاری نماز ہم تب قبول کریں گے جب تم اچھی طریقے سے وضو بناؤ گے۔ وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں تو نماز نہیں۔ وضو کے لیے شرط ہے، نماز کے لیے شرط ہے وضو۔ جب وضو نہیں تو نماز نہیں۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب مشروط پورا نہیں ہوا تو شرط بھی
شرط پوری نہیں ہوئی تو مشروط بھی پورا نہیں ہوگا. جب آپ کسی چیز کی شرط کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اے مائک مین، یہ مائک تو نے لگایا ہے، اچھی آواز دے گا تو پیسہ دوں گا. مائک ڈسٹرب کر رہا ہے، آواز 100 آدمیوں تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو آپ بھی مائک مین کو پیسہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے آپ کی شرط کے مطابق مائک نہیں لگایا. اللہ کہتا ہے ہم تمہیں بادشاہی دیں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے، ہم تمہیں عزیز بنائیں گے. شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، پہلے تم اپنے اندر ایمان پیدا کر کے دکھاؤ، پہلے تم پکے سچے مومن بن کر دکھاؤ. ہم نے جب بنیاد ہی چھوڑ دی تو ہم ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اس مائک کی بنیاد ہے تار. یہ تار آپ کھینچ لیں تو مائک آواز دے گا؟ نہیں دے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، میری مثال پر غور کیجئے گا، جو چیز اپنی بنیاد کو چھوڑ دیتی ہے وہ کبھی بلندی پر نہیں جاتی ہے، عزت نہیں پاتی ہے، بلکہ نیچے کی طرف جاتی ہے، ذلیل ہوتی ہے، پستی کی طرف جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے آم کا پھل آم کے پیڑ پہ لگا ہوا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آم کا پیڑ ہے اور آم کے پیڑ پہ آم لٹکا ہوا ہے، اچانک ہوا چلتی ہے اور آم آپس میں ٹکراتے ہیں اور ایک آم ٹوٹتا ہے. وہ آم جب ٹوٹتا ہے تو وہ زمین پر کیوں گرتا ہے؟ آسمان اس کو اپنی طرف کیوں نہیں کھینچتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ تو گرم پانی آج منگانا پڑے گا، پتہ نہیں کیا کھلا دیے آج، شروع سے ہی آج کر، لیکن ابھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے. اور بولتا ہوں تو اور اچھا ہوتا جاتا ہے، لیکن تھوڑا گرم پانی رکھیے. ہاں، تو آم لگا ہوا ہے، آم کا پیڑ، آم جب ٹکراتا ہے، ہوا چلی، وہ گرتا ہے، ٹوٹتا ہے، تو وہ زمین پہ کیوں گرتا ہے؟ سائنٹسٹ بتائیں، فلسفی بتائیں، وہ اوپر کیوں نہیں جاتا؟ گرم ہے نا؟ اب اتنا بھی گرم نہ ہو. اوکے، ویری گڈ. وہ نیچے گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں جاتا؟ یہ مثال ہے، جب تک وہ اپنی جڑ اور اپنی بنیاد سے جڑا ہوا تھا تب تک اس میں دن پر دن مٹھاس بڑھ رہی تھی، کچے سے پکا ہوتا جا رہا تھا، اس میں مٹھاس آتی جا رہی تھی. شروع میں کھٹا پن تھا، بعد میں اس میں مٹھاس آ گئی، دن پہ دن چھوٹے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس میں دن پر دن ترقی ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی جڑ کو پکڑے ہوئے ہے. لیکن جب اس نے اپنی جڑ سے رشتہ توڑ لیا، ٹکرایا اور ٹوٹا، جب اس نے اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کیا، اپنے رشتے کو توڑا، تو وہ زمین پر آیا. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اپنی بنیاد سے رشتہ توڑنے والا کبھی ترقی نہیں کرتا، وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ نیچے آتا ہے. مسلمان کی بنیاد ہے ایمان، مسلمان کی بنیاد ہے اسلام، مسلمان کی بنیاد ہے قرآن. جب تک یہ ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے گا، جب تک یہ ایمان سے جڑا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں کر سکتی ہے. یہ دن پہ دن ترقی کرے گا، آگے بڑھتا جائے گا. لیکن جب ایمان سے رشتہ توڑے گا تو غیر مسلم اس کو لقمہ اجل بنائیں گے. کبھی موب لنچنگ میں مارا جائے گا، کبھی دہشت گردی کے الزام میں جیل کی سلاخوں میں جائے گا، کبھی میرے بھائیوں اس پر دوسری قومیں مسلط ہو جائیں گی اور اس کو ذلیل و خوار کر دیں گی. اس لیے کیونکہ اس نے اسلام سے اور ایمان سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے. جب تک ایمان کے ساتھ جڑا رہے گا ترقی کرے گا، ایمان سے رشتہ توڑ لے گا تو آم کی طرح نیچے گرے گا، ترقی نہیں کرے گا. پتنگ تو آپ نے دیکھی ہوگی، مولانا صاحب دیکھی نہیں ہے، اڑاتے بھی ہیں. جرجیت صاحب پتنگ اڑا رہے ہیں، ڈھیل دی اور اوپر گئی،
اور اوپر گئی اور اوپر گئی. ہوا اس پتنگ کو اوپر لے جا رہی ہے. وہ پتنگ جب تک اپنی ڈور سے جڑی ہوئی ہے، اپنی بنیاد سے اس کا تعلق جڑا ہے، اونچائی کی طرف جا رہی ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دوسری پتنگ آتی ہے اور اس پتنگ کی ڈور کو کاٹ دیتی ہے، اس کے دھاگے کو، اس کے مانجھے کو کاٹ دیتی ہے، اور جیسی اس پتنگ کا دھاگا کٹتا ہے، اس پتنگ کی ڈور کٹتی ہے، پھر آسمان اس پتنگ کو اپنی طرف نہیں کھینچتا، ہوا اس کو اونچائی کی طرف نہیں اڑاتی، بلکہ جیسی اس کی ڈور کٹتی ہے وہ پتنگ ہچکولے کھاتی ہے، جمپنگ کرتی ہے، اور کلا منڈیاں کھاتے ہوئے زمین کی اوپر آتی ہے، اور زمین پر بیٹھے ہوئے، نظر لگائے ہوئے چھچھورے لڑکے، اوباش لڑکے، مسلمانوں کے، ہماری اور آپ کی بگڑی ہوئی اولادیں، اسکولوں سے دور رہنے والی اولادیں، کالج اور یونیورسٹی سے دور رہنے والے بچے اس پتنگ پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور چھینا جھپٹی میں اس پتنگ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے وہ پتنگ تو بلندی کی طرف جا رہی تھی، وہ پتنگ تو آسمان کی طرف جا رہی تھی، اس پتنگ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا، اتنی اونچائی پر جا رہی تھی کہ اڑانے والا بھی اس کو اگر اپنے ہاتھ سے پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا ہے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کی بلندی اور ترقی کو دیکھ کر اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن جب اس پتنگ نے اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کیا، اپنی بنیاد سے رشتہ توڑا، تو پھر وہ پتنگ آسمان کی طرف نہیں جاتی ہے، آسمان اس پتنگ کو اپنی طرف نہیں کھینچتا ہے، کیونکہ آسمان جانتا ہے اس پتنگ نے بنیاد چھوڑ دی ہے، ڈور سے اپنا رشتہ منقطع کر دیا ہے. اب اس پتنگ کا انجام یہ ہے کہ ذلیل ہوگی، نیچے آئے گی، اب ذلت اس کا مقدر بن چکی ہے. وہ پتنگ ہچکولے کھاتے ہوئے نیچے آ جاتی ہے، اور نیچے آنے کے بعد لڑکے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو پھاڑ دیتے ہیں. مسلمان جب تک قرآن و حدیث کو پکڑے رہے گا، ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے گا، اس کی بلندی تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا. دنیا کی کوئی قوم اس سے اوپر نہیں بڑھ سکتی ہے. دیکھے گی تو یہی سوچے گی اتنا اوپر ہم کیسے جائیں. جب تک ایمان سے رشتہ مضبوط رہے گا کوئی اس وقت اس کو چھو نہیں سکتا، اور جب ایمان سے رشتہ توڑ لے گا تو جیسے پتنگ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ لیا. جرجی صاحب مثال تو بڑی اچھی دی ہے آپ نے، لیکن یہ مثال صرف یہی 1.5-2 گھنٹے تک کے لیے ہے. صبح ہم وہی کریں گے جو کرتے آئے ہیں ہمارے باپ دادا کے زمانے سے. ہم پھر کیرم بورڈ کھیلیں گے، پرسوں ہمارے گھر میں شادی ہوگی، ہم پھر ڈی جے بجائیں گے، پھر شادی ہوگی تو پھر ہم بارات نہیں، ڈاکوؤں کو لے کے جائیں گے، چور اور لٹیرے جائیں گے بارات، لڑکی والے کے گھر ڈاکہ ڈالنے کے لیے. ہم وہی کریں گے جو کرتے آئے ہیں. ایمان سے ہمارا رشتہ منقطع ہو گیا. پھر سن لو، ایمان سے جتنا مضبوط ہوگا ہمارا رشتہ، ہم ترقی کریں گے. ذہن میں بیٹھ گئی بات. اور جب بنیاد چھوڑ دیں گے، ایمان سے رشتہ کمزور ہو جائے گا، تو معاف کیجیے گا، سوری، ہم زمین پر آ جائیں گے، پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور جب ایمان کسی کے اندر آ جاتا ہے تو ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے وہ بھی سن لو. جس کے اندر یہ خوبی نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. وہ لوگوں کو کہہ سکتا ہے میرا نام محمد جرجیس، میرا نام محمد فلاں. اسلام کی، ایمان کی پہلی خوبی کیا ہے؟ جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. پوری قوم ایک طرف، وہ اکیلا ایک طرف. وہ کسی سے نہیں ڈرے گا سوائے اللہ کی. یہ پہلی خوبی ہے. اور اس کو میں یوں سمجھاؤں آپ کو کہ ابھی ایک پولیس والا معظم پور میں آ جائے، تھانے دار آ جائے، اس کے ہاتھ میں نہ پسٹل ہو، نہ بندوق ہو، نہ لاٹھی ہو، نہ ڈنڈا ہو، نہ AK-47 ہو. سنا ہے کہ یہاں بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں.
بتاؤ کون کون پیتا ہے؟ بھلے ہی آپ نام نہ بتائیں لیکن اس پولیس والے کے سامنے بھیگی بلی بنے کھڑے ہوں گے. نہیں صاحب کوئی نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ نہیں صاحب آپ کو غلط سوچنا ملی ہے. وہ ڈانٹ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نہ لاٹھی، نہ ڈنڈا، نہ پسٹل، نہ بندوق، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے ڈر رہے ہیں. وہ اکیلا ہے، نہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے ڈر رہے ہیں. ہم اس کو کیوں نہیں مار رہے ہیں؟ ہم اس کو تھپڑ کیوں نہیں جڑ رہے؟ کیوں؟ وہ اکیلا ہمارے اوپر دھونس کیوں جما رہا ہے؟ ہم اس سے اس لیے ڈر رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پولیس والا اکیلا ہے ضرور، لیکن اس کے پاس گورنمنٹ کی طاقت ہے، آن ڈیوٹی ہے. ایک کال اگر کر دیا تو ابھی ہمارا پورا معظم پور چھاونی میں بدل جائے گا. اور پولیس والا بھی جو ڈانٹ رہا آپ کو، وہ بھی جانتا ہے کہ میں اکیلا آیا ضرور ہوں، لیکن میں سب کے اوپر جو حاوی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ سرکار کی طاقت ہے. ایک پولیس والا جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے پاس سرکار کی طاقت ہے، ایک پولیس والا جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے پاس گورنمنٹ کی طاقت ہے، سرکار کی طاقت ہے، تو وہ پورے مجمع پہ حاوی ہو جاتا ہے. پھر اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان، ایک مومن جب اس کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی کا خوف اپنے اندر پیدا نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ دنیا میرے ساتھ ہو یا نہ ہو لیکن اللہ میرے ساتھ ہے، اس کی مدد میرے ساتھ ہے. غور کیجئے، سارے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے مسلمان، سارے علاقوں پر اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے مسلمان، ہندوستان پر بھی مسلمانوں کی حکومت رہی، ہر جگہ اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے یہ مسلمان جب افریقہ پہنچتے ہیں تو افریقہ میں بھی اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں. لیکن افریقہ پہنچنے کے بعد ان کو ایک سمندر ملتا ہے. افریقہ پہنچنے کے بعد ان کو ایک سمندر دکھائی دیتا ہے. یہ مسلمان پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اسلام کا جھنڈا پھیل چکا ہے، دائیں دیکھتے ہیں تو اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، بائیں دیکھتے ہیں تو ان کو اسلام نظر آتا ہے، سامنے سمندر ہے. ان مسلمانوں کا ایک قابل ذکر نوجوان، نام ہے اس کا عقبہ ابن نافع، 2 رکعت سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر سمندر کے پانی سے وضو بناتا ہے. نوجوانوں اپنا ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے گالوں پہ تھپڑ مارو، ایک تم نوجوان ہو اور ایک وہ نوجوان ہے. دائیں دیکھتا ہے تو اسلام، بائیں دیکھتا ہے تو اسلام کا جھنڈا، پیچھے دیکھتا ہے تو پوری دنیا میں اسلام لہرا چکا ہے. سامنے سمندر آ جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، وضو بناتا ہے سمندر کے پانی سے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد وہ عقبہ ابن نافع سمندر کو دیکھتا ہے، سمندر کی لہریں جوش مار رہی ہیں، طوفان بھی آیا ہوا ہے. اس نے سمندر کے پانی میں طغیانی پیدا کر دی، سمندر کا پانی پورے جوش و خروش کے ساتھ ہے. لیکن عقبہ ابن نافع کو نہ آندھی کی فکر ہے، نہ طوفان کی فکر ہے، نہ سیلاب کی فکر ہے، نہ سمندر کی لہریں جو جوش مار رہی ہیں ان کی فکر ہے. چیخ کر کہتا ہے الہ العالمین، میں نے دائیں بھی تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا ہے، میرے بائیں طرف بھی اسلامی اسلام ہے، میرے پیچھے بھی اسلامی اسلام ہے، میرے سامنے کوئی بستی نہیں ہے، میرے سامنے کوئی کنٹری نہیں ہے، میرے سامنے کوئی گاؤں نہیں ہے، میرے سامنے کوئی شہر نہیں ہے، سامنے سمندر ہے، سمندر بھی جوش مار رہا ہے. الہ العالمین، مجھے اس جوشیلے سمندر کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف اتنا معلوم ہو جائے اس سمندر کے پار بھی، اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد بھی تیری کوئی بستی ہے، تیرا کوئی ملک ہے جہاں تیرا کوئی بندہ رہتا ہے. اللہ تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا، میں لہرانے والی موجوں کو نہیں دیکھوں گا، میں اٹھنے والے سمندر کے اندر ان موجوں کی پرواہ نہیں کروں گا، میں اپنے
سمندر کو کراس کر کے اس ملک میں، اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس سٹی میں، اس کنٹری میں بھی جب تک تیرے نبی کا جھنڈا نہ لہرا دوں، جب تک تیرے نبی کا جھنڈا نہ پھہرا دوں، اس وقت تک میں چین سے سونے کا نام نہیں لوں گا، میں چین سے مجھے نیند نہیں آئے گی۔ لیکن مجھے معلوم نہیں کہ سمندر کو پار کراس کرنے کے بعد بھی کوئی یہ ملک ہے یا نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب سوچو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کیرم بورڈ کھیلنے والوں، پتنگ اڑانے والوں، شادیوں میں ڈی جے بجانے والوں، اپنا ایمان اپنے دل میں رکھ کر اس ایمان کے بارے میں سوچو کہ اس ایمان میں اور تمہارے ایمان میں کتنا فرق ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس وقت تک میں نہیں سوؤں گا جب تک کہ اس بستی میں بھی تیرے نبی کا جھنڈا نہ لہرا دوں، اور تم تو اپنے گھر پر بھی نہیں لہرا سکتے ہو۔ گھر تو چھوڑو، تم اپنے آپ پر بھی اسلام نافذ نہیں کر پائے ہو، اپنے گھر پر کیا کرو گے؟ اور اپنے گھر پر نہیں کر سکے ہو تو اپنے ملک میں کیا کرو گے؟ اور اپنے ملک میں نہیں کر سکے ہو تو ساری دنیا میں کیا کرو گے؟ میرے پیارے ساتھیو، ایک طرف اس ایمان کو دیکھو اور ایک طرف اپنا ایمان دیکھو۔ اس کے اندر جب ایمان آیا تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ سمندر میں ہم اپنا گھوڑا ڈال دیں گے تو میرا انجام کیا ہوگا، سمندر کی لہریں میرے گھوڑے کو بہا دیں گی۔ اس نے کہا جب لوگ اپنے پہ آتے ہیں تو نہیں دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں، اور اسی کو تو دیکھ کر اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ کون سا ایمان تھا جو سمندر کی جوشیلی لہروں کو بھی نہیں دیکھتا تھا اور کہتا تھا اللہ بس مجھے اتنا پتا چل جائے کہ اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد بھی کوئی ملک ہے، کوئی شہر ہے، اور جہاں تیری مخلوق رہتی ہے، اللہ تیری عزت کی قسم میں سوؤں گا نہیں جب تک کہ اس بستی پر ہم محمد کا جھنڈا نہ پھہرا دیں۔ تم اپنی بہنوں کو بازاروں میں جانے سے نہیں روک سکتے ہو، کلیا چک کی شاپنگ کرنے سے نہیں روک سکتے ہو، اپنی بیٹیوں پر پابندی نہیں لگا سکتے ہو، اپنے گھروں پر اسلام کیا نافذ کرو گے؟ مولانا کیا ہوگا یو پی کے چناؤ میں؟ مولانا ہر جگہ یہ، پھر ایسا نہ ہو، وہ تو ہوگا۔ کیوں رو رہے ہو؟ دیکھو یہ دن ہمیں بھی دیکھنا پڑیں گے، تمہیں بھی دیکھنا پڑیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ہم بلندی اس کو دیتے ہیں جو اپنی بنیاد سے جڑا ہوا ہو۔ ہم تو اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کر چکے ہیں، ہم اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ چکے ہیں۔ ہمیں بلندی نہیں مل سکتی، ہمیں عزت نہیں مل سکتی، ہمیں ترقی نہیں مل سکتی، کیونکہ بنیاد سے ہم نے رشتہ توڑ لیا ہے، اور ہماری بنیاد ہے ایمان۔ یہ طاقت آ جاتی ہے ایمان کے بعد۔ ہمارے اندر یہ طاقت ہے، جس لڑکے کی شادی ہو رہی ہے وہ خود ڈی جے بند نہیں کرا سکتا ہے، سوچیے آپ وہ کون سا ایمان تھا۔ ہم ذرا اس ایمان کے بارے میں تصور کریں کہ وہ کون سا ایمان تھا۔ تھوڑا سا کہ حکومتوں کو، سلطنتوں کو پلٹتے ہوئے طارق ابن زیاد، ساری جگہ اسلام لہراتا ہوا طارق ابن زیاد جب اسپین پہنچتا ہے، اسپین بھی افریقہ میں ہے، جب اسپین پہنچتا ہے تو طارق ابن زیاد اپنے ساتھ جن فوجیوں کو لے کر گیا تھا، جن کشتیوں میں بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے جب پہنچا تھا اور اسپین میں پہنچ چکا تو اس نے کہا ساری جگہوں پر ہم نے اسلام لہرا دیا ہے، پھیرا دیا ہے، اسلام کا جھنڈا پھیرا دیا ہے، محمد کا دین ہر جگہ پہنچ چکا ہے، صرف اسپین باقی رہ گیا ہے۔ اب ہمیں اسپین کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، اب ہم اسلام کی دعوت اسپین کے اندر دینے آئے ہیں۔ نوجوانوں کیا میرا ساتھ دو گے؟ طارق ابن زیاد کی فوج نے کہا بالکل، ہم تو آئے اسی لیے تاکہ آپ کا ساتھ دیں۔ طارق ابن زیاد نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اس بستی میں اسلام کا جھنڈا لہرے، محمد کا دین ترقی کرے، تو سب سے پہلے جن کشتیوں پر تم سوار ہو کر آئے ہو ان کشتیوں